الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محمد یوسف صاحب میرے ضلع، محترم نوید بھائی، دانش بھائی، توصیف بھائی، شکیل بھائی، ہمارے رضوان بھائی، ذاکر بھائی اور فیصل جمیل صاحب، اور میرے بہت ہی عزیز بھائی اور دوستوں. ابھی میں دارا پور حق میں تھا اور ہماری جو عوامی مسائل بیٹھک جس میں آپ لوگ تشریف لائے تھے، وہاں مسلسل مصروفیت تھی. پھر ہماری اپنی بھی کچھ میٹنگس تھیں اور مسلسل فون آ رہا تھا یوسف بھائی کا کہ بھئی آپ یہاں پر شریک ہو. میں نے ان سے کہا کہ یار اگر آپ مجھے چھٹی دے رہے تو اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آپ نے سبق یاد کیا ہوا ہے اس لیے چھٹی نہیں ملے گی. آپ نے سنا ہوگا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ان سے ممکن ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے. آج وہاں ہماری عوامی مسائل بیٹھک میں ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے اور پاک آڈٹ سوسائٹی ہے. اس کے لوگوں کے ساتھ برسہ برس سے یہ ظلم ہو رہا تھا کہ ان کے اوریجنل جو الاٹیز تھے ان کی جگہ جعلی الاٹیز بنا کر ایک رجسٹر کرا لی جاتی ہیں بہت ساری تنظیمیں، اور پھر جو ہے وہ ان کی مدد سے جو اصل مالک ہوتے ہیں ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور جو نقل لوگ ہوتے ہیں ان کو اصل بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. تو آج وہ سب لوگ آئے ہوئے تھے کہ آج ان کو سیکریٹریٹ سے یہ وہ مل گیا ہے کہ اب ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا اور انشاءاللہ ان کے گھر جو ہے وہاں پر تعمیر ہو سکیں گے. تو انہوں نے خود مجھے بتایا ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم یہ جہاں جاتے تھے، جس پارٹی کے پاس جاتے تھے، جن لوگوں کے پاس جاتے تھے، ہمیں کہیں سے یہ امید نہیں ملتی تھی. اور جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جن کے پاس جو ہے اختیارات ہیں، جو حکومتوں میں شامل ہیں، وہ چونکہ سب کاروبار چل رہا ہے، حساب کتاب بندہ ہوا ہے، تو کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کے مسئلے پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم جب جماعت کے دفتر میں اسی طرح جس طرح آپ کا یہ ضلع شمالی ہے، ہمارا ضلع شکتی ہے، وہاں پر آئے، پھر ادارہ نورہ کا ہے، تو ان لوگوں نے آج سے خود بتایا کہ ہمیں اتنی امید نہیں کہ ہم نے کہا چلیں چل کر دیکھتے ہیں. لیکن پھر جب ہم نے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑا اور الحمدللہ اسٹرگل کی، کوشش کی اور ان کو یہ نتیجہ ملا، تو آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے پاس آئے اور جماعت اسلامی نے ہمارا یہ مسئلہ حل کروایا ہے. میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ اب ہمارا یہ ساتھ جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا، اس لیے کہ جماعت اسلامی میری پارٹی نہیں ہے، سراج الحق کی پارٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی آپ سب کی جماعت ہے اور ہم نہ لکھوا کر آئے ہوئے، نہ ہمارے یہاں اس طرح وصیت اور وراثت پہ یا ایک آدمی کی بادشاہت پہ چلتا ہے نظام. یہ دین کی جماعت ہے اور ہم دین کا نظام جو عدل کا اور انصاف کا نظام ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ کام صرف میرا نہیں ہے، یہ کام آپ کا بھی ہے. تو کیوں نہ ہم سب مل کر اس کام میں حصہ ڈالیں. کیوں نہ آج آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے تو آپ اب دوسروں کا مسئلہ حل کرنے والے بن جائیں اور معاشرے کے اندر وہ طاقت اور قوت بن جائیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی ظالم یا ظالموں کا یہ ٹولہ جو مختلف پارٹیوں اور مختلف حکومتوں کا رخ جو ہے اختیار کر چکا ہے، پورا ایک طاقت اور مافیا بن چکا ہے، تو ان سے اگر کروڑوں انسانوں کی جان چھڑانی ہے تو ہم سب مل کر اس اسٹرگل کو کریں. اور اس کے ایک پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. اس پلیٹ فارم کی برکت سے، اس کے وزن سے انشاءاللہ ان سارے ظالموں کا ہم مقابلہ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس کا مطلب نعیم الرحمان یا محمد یوسف یا سراج الحق کا پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے کہ آپ آ کر اس میں اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی خواتین کے لیے عزت اور احترام کے لیے، اپنے حق کے لیے اور دین کے نظام کے لیے ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو رشتہ ہے، یہ تعلق ہے، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. یہ جو بچت بازار کا معاملہ ہے اس کا، اور اس میں جو آپ لوگوں نے ایک زبردست جدوجہد کی ہے، میں سب سے پہلے تو نوید بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں. ظاہر ہے کہ اگر آپ جو ہے مستقل مزاجی سے کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس بنیاد پر آگے بڑھیں. یہ جس دن آپ لوگوں نے وہاں دھرنا دیا تھا
تو دھرنا تو آپ نے دیا ہوا تھا لیکن میرا سارا کام جو ہے نا آپ نے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل فون آ رہے تھے ڈی سی آفس سے. تو ڈی سی صاحب نے مجھے کئی مرتبہ فون کیا، پھر اور مختلف لوگ بھی فون کر رہے تھے، اور میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ میں نے کہا دارمی صاحب آپ جو ہے لوگوں کا مسئلہ حل کریں. اور آپ انہوں نے کہا جناب یہ تو سپریم کورٹ ہے. میں نے کہا یہ سپریم کورٹ بقیہ ڈسٹرکٹ میں کہاں ہے؟ ان کے احکامات ہیں تو اگر بقیہ ڈسٹرکٹ میں، اس نے کہا اگر بقیہ ڈسٹرکٹ میں غلط ہو رہا ہے تو میں کیسے رکاوٹیں ڈال دوں؟ جیسے ٹوپیٹیز انہوں نے بات کی اور فلاں کی بات کی. میں نے کہا یار میں ابھی گولی مارگ کی طرف سے ہو کر آیا ہوں اور آپ نے وہاں پر ایک سڑک کی ریپیئرنگ تک نہیں کی جس کی وجہ سے ٹریفک جام وہاں پر ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری میں کس کے اوپر ڈالوں؟ کیونکہ پیٹرول پمپ کے اوپر گئے محلے میں گڈھے پڑے ہوئے ہیں. پھر میں نے پورا گنوانا شروع کیا آگے تک آپ کے یہاں تک کا، یہ جو کھڈے پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہو رہا ہے اس پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر کسی کو روزگار مل رہا ہے بے روزگاری کے عالم میں، کورونا کے بعد کی جو صورت حال ہے، میں نے کہا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس میں اگر کسی کو روزگار مل رہا ہے تو آپ کو سارے کمپلائنس سپریم کورٹ کے یاد آ رہے ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک کوئی نئی ایس او پی ڈیولپ نہیں ہوتی تو پرانی ایس او پی کو آپ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں اتنے دن میں ہم نئی ایس او پی ڈیولپ کر لیں گے. انہوں نے پہلے اتفاق بھی کیا لیکن بعد میں پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل صاف صاف بات آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے پھر یہ بات مجھ سے کہی کہ میں جب یہاں میٹنگ سے فارغ ہوا ہوں وہاں پر سیکریٹریٹ سے تو ابھی تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یار ماشاء اللہ یہ بھی بڑے جاندار لوگ ہیں کہ بیٹھے ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی بہت دم ہے. جب آپ میں دم ہے تو ہمارا دم بھی جو ہے نا بہت زبردست ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کو ٹھیک ہے پھر میں کارروائی کرتا ہوں بڑھاتا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ دارالجو صاحب یہ آپ ہمیں کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کارروائی کریں گے؟ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، آپ اس مسئلے کو ریزالو کریں گے. اور مسلسل ان کے ساتھ یہ بات ہوئی اور میں نے کہا بس مجھے یہ مسئلہ آپ ریزالو کریں، ہم لڑائی کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم لوگوں کو حق دلوانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا ایک آنے کا بھی اس میں فائدہ نہیں ہے، ہم صرف لوگوں کی وجہ سے کھڑے ہوئے اور پھر رات بجے تک یہ مذاکرات کرتے رہے اور فون کرتے رہے اور ماشاء اللہ آپ بھی دھرنا دیتے رہے. تو یہ جو جد و جہد ہوتی ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ظالمانہ نظام میں ہمیں جو اب ماڈل سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بھروسے پر اور عوام کی تائید کے ذریعے اور لوگوں کی قوت کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کروانے کی جد و جہد کریں گے. یہی انشاءاللہ ایک ویو بنائے گا آہستہ آہستہ، یہی ایک لہر بنا دے گا انشاءاللہ. اور اس تجربے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اگر آپ کے اندر ذاتی غرض نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو عوامی قوت کا مظاہرہ کر سکے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس اسٹرگل کو کیا، درمیان میں پھر انہوں نے کچھ چیز آپ سے طے بھی کی. پھر کمشنر، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اگلے ہی دن جو ہے وہ یوسف بھائی کمشنر صاحب سے ٹائم لے لیں گے اور وہاں چلے جائیں گے. پھر وہاں سے بات چیت ہوئی، کمشنر نے اپنی پوری یقین دہانی کروائی. بہرحال ایک اچیومنٹ آپ کو ہوئی ہے اور جو مجھے آپ سے فیڈ بیک ملا ہے کہ وہ جو پولیس کی پکڑ رکھا اور اس سے آپ کی ابھی نجات ملی ہوئی ہے اور آپ کے بازار لگنا شروع ہو گئے، ایسا ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، آپ کو کامیابی مبارک ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہے ابتدا ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع بھی ہے کہ آپ سب لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے اور ایسے سارے لوگوں سے اپنی جان بھی چھڑانی چاہیے جو آپ کا نام استعمال کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، جو انتظامیہ کے ساتھ ملے ہوئے، جو انتظامیہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو چھپ چھپ کر میٹنگیں کرتے ہیں. کچھ سیاسی، اردو میں کیا لفظ ہوتا ہے ایجنٹ کا؟ ایجنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہوں گے کچھ کیا؟ ہاں کوئی بات. وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کوئی بیچ بچا کرانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ادھر سے آپ کے ٹھیکیداروں کو پکڑیں گے، ادھر سے جو ہے وہ انتظامیہ کے لوگوں کو پکڑیں گے اور ملا ملو کر اپنا کھانچا بھی بنائیں گے اور جو ہے وہ اپنی سیاسی دکان بھی چمکائیں گے. تو اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ 30 سال سے 35 سال سے 25 سال سے میں اور آپ الگ الگ نہیں کہ ہم سب نے سفر کیا ہے. سفر کا مطلب یہ اردو والا سفر نہیں ہے، انگریزی والا سفر ہے. یہ ہم سب نے مشکل کو برداشت کیا ہے. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اپنی نسل کی تعلیم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے روزگار، اپنے شہر کی انڈسٹریز کو یہاں سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھا. اگر ہم اب بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر کوئی ہماری حالات نہیں بدل سکے گا، آپ یقین کریں. تو میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ چاہیے جب پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا آپ کے پاس، آپ چاہیں تو اس پلیٹ فارم پر
اعتبار کر کے ہمارے ساتھ چلیں، اور چاہیں تو آپ کسی بھی چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے چل جائیں جو وقتی طور پر آپ کو شاید کوئی پیسے دے ملا کے آپ کا کام کروا بھی دے، لیکن وہ آپ یقین کریں کہ وہ پائیدار کام نہیں ہوگا۔ وہ کام جو ہے وہ آپ کی دنیا بھی تباہ کرے گا اور آخرت بھی تباہ کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ سب کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، میرا مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اسی طرح دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جب کوئی احتجاج یا اسٹرگل ہوتی ہے عوامی، تو جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار تقسیم ہوتا ہے۔ وہ گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں آپ کو۔ کچھ لوگوں سے کہتے ہیں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرے سے کہتے ہیں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ چند چیزوں کے اوپر قناعت کر جاتے ہیں، اس سے پھر سب کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، یہ آپ کا جو ہے نا ٹاپ پرائرٹی، پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ اتحاد برقرار رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم حاضر ہے، یہ میرا کسی کا نہیں ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ ہمارے پاس جب نادرا کے شناختی کارڈ والے لوگ آئے نا، میں آپ کو بتاؤں 3 قومیں ایسی تھیں جن کو وہ خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے تھے نادرا والے، ایک بہاری، ایک بنگالی اور برمی، اور تیسرے پختون، اور یہ تینوں الگ الگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نادرا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ہماری آواز نہیں۔ ہم نے کہا تینوں کمیونٹیز کے جتنے چیدہ لوگ ہیں سب کو بلا لیا، پورے شہر سے کنونشن کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مسئلہ تھا، پختون مہاجر مسئلہ، بہاری بنگالی مسئلہ، اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ میں نے ان سب سے پوچھا کہ بھائی یہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، آپ کا اختلاف کچھ بھی ہو، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا مسئلہ ہم پیک اپ کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھیں گے کون بنگالی ہے، کون بہاری ہے، کون مہاجر ہے، کون پختون ہے، کون پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے۔ ہم انسانی بنیاد پر اور پاکستان کے شہری کی بنیاد پر آپ کے مسئلے کو لے کر چلیں گے۔ چل سکتے ہیں جماعت کے نام سے چلیں گے، چل سکتے ہیں حاضر ہیں، نہیں چل سکتے تو آپ اپنا کام کریں، اور جو آپ کا مسئلہ حل کر دیں ہم آپ کو ہار پہنائیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے۔ الحمدللہ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم مل کر اس کام کو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ 80-90% لوگوں کا جو لاکھوں تعداد میں شناختی کارڈ رکے ہوئے تھے سب کا مسئلہ ہو گیا، اور آج نادرا والے اگر کہیں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا ہو، کوئی زیادتی کر رہا ہو، قانون کے خلاف ہم نہیں جائیں گے۔ جو زیادتی کر رہا ہو آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کہیں ہم جماعت اسلامی کی طرف سے آئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ویسے ہی حل ہے۔ نہیں ہو تو آپ فون کریں یوسف بھائی کو، آپ فون کریں ہمارے ادارہ نور اپنے، انشاءاللہ کوئی جائز کام آپ کا جو ہے نا نہیں روک سکتا نادرا میں، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ یہ اتحاد کی برکت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کی جو ساکھ ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ اس مسئلے کو آخری جب تک آپ کا پورا مسئلہ ریزالو نہیں ہو جاتا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری تو خواہش یہ ہے، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اب آپ کو اس طرح در بدر بھٹکنا پڑے اور اس طرح اسٹال لگانا، یہ ہماری قسمت میں تو نہیں ہے۔ 2001 سے 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے۔ آپ نے گول مارکیٹ نازآباد دیکھی؟ کس نے دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی ہے۔ گول مارکیٹ نازآباد کے حالات ابھی کافی ڈیولپ ہو گئے دوبارہ سے، لیکن اس سے پہلے جب یہ نعمت صاحب میئر بنے وہاں غور الاسلام صاحب ہماری یوسی ناظم تھے اور ڈاکٹر پرویز محمود شہید ٹاؤن ناظم تھے۔ تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ مطلب باہر پورا جو ہے نا جام ہو جاتا تھا، اندر کچرا بھرا ہوا تھا، نشے چل رہے تھے، پوری مارکیٹ جو کسی زمانے میں خود بہت بہترین طریقے سے یہ تعمیر ہوئی تھی اور خود یہ افغانی صاحب اور ان سب نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، بڑا غلط ہوا ہوا تھا اور سارے باہر اسٹال۔ آپ کو پتہ ہے جماعت نے وہاں کیا کام کیا نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ؟ یہ کام کیا کہ ایک ایک آدمی جو ٹھیلا لگاتا تھا، جو ٹھیلا لگاتا تھا، اس کی لسٹ بنائی اور اس لسٹ کے مطابق سب کو دکان فراہم کی اس جگہ پہ، جس کی دکان نہیں تھی اس کو دکان کی، صفائی کی، ستھرائی کی، اس کی تعمیر نو کی، ہر آدمی کو، اور باہر کے سارے کہنے ختم ہو گئے تھے، سب کو دکان مل گئی۔ وہ بعد میں جو خان صاحب کے بعد جو ہوا آپ کو پتہ ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ چائنا میں سے کچھ لوگ آئے تھے، چائنا والے بہت پریشان ہیں کہ ہمارا نام کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے تحقیقات کی، انہوں نے بتایا یار مطلب ہمارا نام کچھ لوگ استعمال کر کے مختلف زمینوں پہ اس کو قبضہ کرتے ہیں۔ بارہ انہوں نے شاید احتجاج بھی کیا پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ یہ جو چائنا میں بولنا چاہتے ہیں کون ہوتا ہے؟ کرکٹ کھیلنے والا ہے کوئی؟ ہے کرکٹ ہوتا ہے نا چائنا میں ایسے کر کے گھما کے بال کرتا ہے،
بہت سارے چینل ہیں جنہوں نے بہت ساری زمینوں پر قبضہ کیا تھا اور اب بڑے صاف ستھرے بن کر دھندلا کے آ رہے ہیں. کون سی واشنگ مشین سے آتے ہیں آج کل ایسے لوگ؟ وہ صحیح ہو جاتے ہیں. نہیں نام محمد لیا گھر کی کون کہہ رہا ہے مت کرا کرے. ٹھیک ہے. بہرحال بہت سارے اس وقت کلاکار موجود ہوں گے جو آپ کے پاس آئیں گے. آپ پہ ہمارا کوئی زبردستی کا نظام, آپ آ بھی سکتے ہیں اپنی مرضی سے, جا بھی سکتے ہیں اپنی مرضی سے, یہاں کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا, پہلے تو ہونا تھا نا یہ آ سکتے ہو جا نہیں سکتے. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہماری تو خواہش ہے کہ نظام ڈیولپ ہو, لیکن جب تک کہ وہ خواب ہمارا پورا نہیں ہوتا, ہمیں بجٹ بازار کے حوالے سے آخری وقت جانا ہے, ان بازاروں کو بحال کرنا ہے. ہم بھی نہیں چاہتے ٹریفک روانی خراب ہو, پراپر جگہیں متعین ہوں, پراپر طریقے سے لوگوں کو شیلٹر فراہم کیا جائے, پراپر طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے. کوئی درمیانی آڑتی اور ٹھیکیداروں کا ایسا نظام کہ جو دو نمبری پر مشتمل ہے وہ نہیں ہو, پراپر ٹینڈرنگ ہو, سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو نہ دیا جائے, جو کیپیبل ہے اس کو دیا جائے. پھر سب اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے. ہم اس تک جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جدوجہد کریں گے. بہت بہت شکریہ.